انسان کو زندگی میں جو دن نصیب ہوتا ہے وہ دن خیر والا بھی ہو سکتا ہے، شر والا بھی۔ انسان کو خیر اور بھلائیاں پسند ہیں، اور کیوں نہ ہوں، انسان ان کا ضرورت مند ہے۔ لیکن شر سے پناہ مانگنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر آنے والے دن کے شر سے، اور اس کے بعد جو آنے والا دن ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ انسان کو شر سے پناہ مل جائے، پھر انسان سست پڑ جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، اور بڑھاپا آ جائے تو سستی اور کاہلی اور بڑھ جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ صبح کی ہم نے اور صبح کی سارے ملک نے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے ہی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کی بہتری کا، اور اس دن کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دن کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے دن کے شر سے۔ اے میرے رب، میں کاہلی سے اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور ہر شام یہ دعا کرتے تھے۔ کس قدر آپ کانشیس تھے، آپ کو جو چیزیں ناپسند تھیں، کاہلی، بڑھاپا، شر، آپ نے پناہ مانگنی سکھائی۔ اپنی دعاؤں میں، صبح و شام کی دعاؤں میں اسے شامل کر لیجئے۔ دعا عبادت ہے، دعا حفاظت ہے، دعاؤں کا حصار ہے، دعاؤں پر انحصار ہے۔